السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, जो सारी कायनात का खालिक, मालिक और राज़िक है, जो फ़आलुल लिमा युरीद, अला कुल्लि शैइन क़दीर, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर, अज़ीम ज़ात है। तमाम किस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، صاحبوں اور عزیز ساتھی، اور عفت و حیا کی چادر میں لپٹی میری اسلامی ماں اور بہن، احباب کے علم میں مبارک مہینہ ربیع الاول، جو نبی مکرم رسول معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مبارک مہینہ ہے، اسی کی مناسبت سے ہم آج کے خطبے سے نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے جو بات آپ کے گوش گزار کرنی ہے وہ یہ ہے، ہمارے ہاں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بات وائرل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، بات نبی مکرم کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، جو آدمی ماہ ربیع الاول کے آنے کی خبر دے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس آدمی کے لیے جنت، ایسی بات بے بنیاد بات، من گھڑت بات ہے، ایسا کوئی فرمان پورے ذخیرہ احادیث میں نبی مکرم کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت اور بلندی اور مقام و مرتبہ میرے رب نے اتنا عطا کیا ہے جو پوری مخلوقات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ نبی مکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوقات میں سے، وہ انسان ہوں، وہ جنات ہوں، وہ فرشتے ہوں، ہر ایک مخلوق سے سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اللہ نے بنایا ہے آمنہ کے رخت جگر عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے۔ جس طرح میرے نبی کی شان بے مثال ہے، لاجواب ہے، باکمال ہے، اسی طرح نبی مکرم اپنے حسن میں، خوبصورتی میں، جمال میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا نہ اللہ نے بنایا ہے، نہ بنانا ہے، نہ قیامت تک آنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی ذات، آج کے ہمارے خطبے کا جو ٹاپک ہے، جس طرح میرے نبی کی ذات بے مثال باکمال ہے، اسی طرح میرے نبی کا فرمان، میرے نبی کی بات بھی لاجواب بھی ہے، بے مثال بھی ہے، باکمال بھی ہے۔ لیکن المیہ کیا ہے؟ امت محمد کے لیے لمحہ فکریہ کیا ہے؟ ہماری پوری کی پوری توجہ، پورے کے پورے معاملات وہ نبی مکرم کی ذات کے اوپر ہے، اور بات کو اللہ کے نبی کی بات کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ پوری کی پوری توجہ میرے نبی کا جمال، چہرہ، ہونٹ، زلفیں، خوبصورتی کے تذکرے تو ہم کرتے ہیں اور اسی پر ہماری توجہ ہے۔ اصل بات وہ نبی مکرم کی بات کے آگے جھک جانا اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا، یہ مسلمان کا بنیادی
عقیدہ اور بنیادی بات ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی کی ذات وجود کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، مبارک جسم کے اعتبار سے باعث برکت بھی ہے، باعث رحمت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ میرے نبی کی ذات اتنی باکمال ہے، جہاں نبی ہوتا ہے، جہاں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم ہوتے ہیں، وہاں آنے والی مشکلات اور عذابوں کو میرا رب ٹال دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کے وجود کی برکت ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی چھوٹی عمر ہے، کم عمر ہے، ابھی نبوت نہیں ملی۔ دو فرشتے نبی مکرم کے پاس تشریف لائے، میرے پیغمبر آرام فرما رہے تھے اور کہنے لگے ہوا کیا یہ وہی عظیم انسان ہے جس کے آسمانوں پہ چرچے ہیں، جن کی آسمان پہ دھومیں ہیں؟ دوسرا فرشتہ کہنے لگا نعم ہوا، ہاں یہ وہی انسان ہے جس کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، فرشتوں نے کہا یہ اتنا عظیم انسان ہے، ان کو تولا جائے۔ آدم کے ایک بیٹے کے ساتھ میرے نبی کو تولا گیا، میرے نبی کا وزن زیادہ ہے، 10 کے ساتھ تولا گیا، 100 کے ساتھ تولا گیا، 1000 کے ساتھ تولا گیا۔ میرے نبی کے وجود کا وزن زیادہ ہے، 1000 لاکھ کروڑوں اربوں خربوں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک ترازو میں رکھا گیا، اور ایک ترازو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو رکھا گیا۔ ساری کائنات کا وزن ہلکا ہے، میرے نبی کے وجود کا وزن زیادہ ہے۔ یہ مبارک جسم، یہ مبارک ذات، میرے بھائی، ساری دنیا ایک پلڑے میں، دوسرے پلڑے میں ایک محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی، یہ روحانیت تھی، یہ نبوت کا وزن تھا، یہ ایمان کا وزن تھا، یہ اللہ کے ڈر و خوف کا وزن تھا، یہ میرے نبی کے ذات کی برکات ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اللہ نے ذات کے لحاظ سے بھی میرے نبی کو باکمال بنایا ہے، اور بات کے لحاظ سے بھی باکمال اور بے مثال اور لاجواب بنایا ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب ہم اللہ کے نبی کے ساتھ السلام علیکم کہا کرتے تھے، ہاتھ میں ہاتھ ملاتے تھے، اتنا ریشم بھی نرم نہیں ہوتا تھا جتنا نرم میرے نبی کا ہاتھ ہوتا تھا۔ یہ وجود ہے نبی مکرم کا۔ سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، میرے بھائیوں یہ تو ہمیں پتا ہے کہ امام کائنات کو حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلایا تھا، اور حلیمہ میرے نبی کی رضائی ماں کہلائی۔ اسی طرح سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی میرے نبی کو دودھ پلایا ہے۔ یہ ام ایمن میرے نبی کی رضائی ماں ہے۔ اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے، پسینہ آیا، پسینے کو صاف کیا، ایک شیشی میں ڈالا، پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے پسینے کو کیا کرنا ہے؟ ام ایمن کہنے لگی یہ اتنا مبارک پسینہ ہے، اس میں اتنی اعلیٰ قسم کی خوشبو آتی ہے
اتنی خوشبو تو اللہ نے کستوری میں بھی نہیں پیدا کی۔ یہ میرے نبی کی ذات ہے، یہ میرے نبی کا جسم مبارک ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرہ کرنے کے لیے گئے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، مکہ والوں کا پیغام آیا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ جب معاہدہ لکھا گیا، صلح حدیبیہ کی شرائط لکھی گئی، نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا تھا آپ یہ شرائط لکھو۔ کہا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مکہ والے ان کے سفیر کہنے لگے علی یہ رسول اللہ مٹا دو، اگر رسول اللہ مان لیا تو پھر بات بھی ماننی پڑے گی، پھر ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، رسول اللہ مٹا دو۔ بات مختصر یہ ہے، اللہ کے نبی نے علی سے کہا مٹا دو، کہا نہیں، پھر اللہ کے نبی نے خود مٹایا۔ نبی مکرم کا رسول اللہ لکھنا ان کو قبول نہیں تھا، اگر رسول اللہ مان لیا تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے، پھر تو بات ماننی پڑے گی۔ جہاں ذات کو مانا ہے پھر بات بھی ماننی پڑے گی۔ اور مسلمان مکہ والے بھی میرے نبی کو صدیق مانتے تھے، سچا مانتے تھے، امانتدار مانتے تھے، وعدوں کا پابند مانتے تھے۔ نہیں مانتے تو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نبی کی ذات کا مختصر تعارف ہے۔ اصل بات وہ نبی مکرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ اللہ کی توحید ہے۔ اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ آج دنیا کائنات میں ہر انسان چاہتا ہے، ہر انسان کی خواہش ہے میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان کی تمنا ہے میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤں، جنت کا راستہ آسان ہو جائے، جنت مجھے مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، میرے گناہوں کی معافی ہو جائے، قبر کے عذاب سے بچ جاؤں، مجھے نجات مل جائے۔ ان ساری چیزوں کے حصول کے لیے ایک ہی بات ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے۔ آخرت ان کی سمرتی ہے جو ذات کو بھی مانتے ہیں، میرے نبی کی بات کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کے نبی کی بات کو کیا اہمیت دی ہے۔ اللہ نے قسمیں اٹھا کے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی کا مقام یہ ہے، برتری یہ ہے، میرا نبی جب بھی بولتا ہے، جب بھی ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب اللہ حکم دیتا ہے تب میرا نبی اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے۔ یہ بات کی اہمیت ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات امام بخاری نے صحیح البخاری میں یہ بات لکھی ہے، میرے نبی کی بات حق ہے، سچ ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی کی سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب بھی اللہ کے نبی بولتے، وہ رات ہو دن ہو، مسجد نبوی ہو مدینہ کے بازار ہو، میں اللہ کے نبی کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا، نبی کی ہر بات کو لکھ لیا کرتا تھا۔ قریشیوں نے منع کر دیا، عبداللہ نبی کی ہر بات نہ لکھا کرو، کبھی نبی خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی غصے کی حالت میں ہوتے ہیں، غصے میں بندہ وہ باتیں کر جاتا ہے جو کرنے والی نہیں ہوتی۔ عبداللہ نبی کی ہر بات کو نہ لکھا کرو۔ اللہ کے نبی کے صحابی نے لکھنا بند کر دیا، قرآن لکھنا بند کر دیا، حدیثیں لکھنا بند کر دی۔
نبی سے بات کی، اللہ کے نبی، قریشیوں نے منع کر دیا ہے، کہا کیا کہا، لکھا نہ کرو، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی کو، شہادت کی انگلی کو اپنے مبارک منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، فالذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، یہ زبان کو اللہ نے برائی سے محفوظ رکھا ہے، شر سے محفوظ رکھا ہے۔ عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کرو، میں غصے میں ہوں تب بھی لکھا کرو، میں خوشی میں ہوں تب بھی لکھا کرو۔ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے، مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس زبان سے جب بھی بات نکلتی ہے حق نکلتی ہے، سچ نکلتی ہے۔ یہ ہے اہمیت میرے نبی کی بات کی، یہ ہے مقام و مرتبہ میرے نبی کی بات کا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی میرے نبی کی بات کو ماننے، تسلیم کرنے کی 20 آیات نازل کی ہیں۔ میرا نبی وحی کے بغیر نہیں بولتا تھا۔ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی اپنے 2 شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے، بڑے معتبر امام محمد اور امام ابو یوسف، ایک دن اپنے شاگرد ابو یوسف کو کہنے لگے، اے یعقوب تیرا برا ہو، میں امام ابو حنیفہ کی ہر بات کو لکھا نہ کرو، میری کل بات اور ہوتی ہے، اگلے دن میری رائے بدل جاتی ہے، اس سے اگلے دن میری بات اور ہوتی ہے، اس سے اگلے دن میری رائے بدل جاتی ہے، میری ہر بات کو لکھا نہ کرو۔ میرے نبی نے کہا، عبداللہ ہر بات لکھا کرو، جب بھی نکلتی حق نکلتی ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں میری رائے تبدیل نہیں ہوا۔ وحی کے بغیر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں تھے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، امام کائنات سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی جابر بن عبداللہ کی بیمار پرسی کے لیے گئے، بیمار پرسی کے لیے گئے، بے ہوشی کے عالم میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے وضو کیا، وضو کا پانی جابر بن عبداللہ پہ ڈالا، ہوش آئی، جابر بن عبداللہ کہنے لگے، اللہ کے نبی میرا مال ہے، میں امیر آدمی ہوں، میرے پاس دولتیں ہیں، مجھے بتائے میری وراثت کیسے تقسیم ہوگی۔ میرا نبی خاموش ہے۔ میں ہر دنیا میں ہر انسان اپنی رائے سے بولتا ہے، اپنی خواہش سے بولتا ہے، اپنی رضامندی سے بولتا ہے۔ میرے نبی کا اعزاز یہ ہے، جب بھی بولتے ہیں اللہ کی وحی سے بولتے ہیں، خاموش۔ ابھی جابر میں کچھ نہیں کہہ سکتا وراثت کے بارے میں، میرے رب نے ابھی مجھے کچھ نہیں بتایا۔ اتنی دیر تھی، جبریل امین آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، وراثت کی آیات اتری اور مسئلہ جابر بن عبداللہ کو بتایا۔ کہا جابر میں بھی اللہ کی وحی کا پابند ہوں، جبریل نے بتایا ہے تو میں نے تجھے بتایا ہے۔ یہ اعزاز ہے میرے نبی کی بات کا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، لوگوں تم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اتنی بات ہے، تم پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، اکل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہر سال بیت اللہ کا حج فرض ہے؟ میرے نبی خاموش۔ پوچھنے والوں نے پھر پوچھا، اللہ کے نبی کیا ہر سال بیت اللہ جانا بیت اللہ کے حج کے لیے واجب ہے؟ نبی خاموش۔ پھر پوچھا، اللہ کے نبی خاموش ہے۔ جب وحی آئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، زندگی میں 1 سال فرض ہے، پوری زندگی میں، بعد میں جتنے حج ہوں گے وہ نفلی ہوں گے۔ میرے نبی خاموش کیوں ہوئے تھے؟
اگر میں ہاں کر دیتا تو میری ہاں شریعت بن جاتی، میری ہاں دین بن جاتی، اور ہر بندے کے لیے ہر سال بیت اللہ جانا مشکل ہو جاتا۔ اس لیے میں نے ہاں نہیں کہی، کیونکہ میری ہاں بھی اللہ کا دین بنتی۔ آگے چلے، میرے نبی کی حدیث سنیے اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ امام کائنات کے صحابی سیدنا رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، میں کھانا بنا رہا تھا، ہنڈیا تیار کر رہا تھا، بہترین بکری کا گوشت بنا رہا تھا۔ امام کائنات نے کہا رافع کیا کر رہے ہو؟ کہا کھانا بنا رہا ہوں، انتہائی توجہ طلب بات ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا، کہا مجھے دستی کا گوشت دو۔ میرے نبی نے تناول فرمایا، اللہ کے نبی نے پھر مانگا، رافع نے پھر دے دیا، اللہ کے نبی نے پھر مانگا۔ رافع کہتے اللہ کے نبی ایک بکری میں 2 ہی دستیاں ہوتی ہیں، 3 تو ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا رافع اگر میری بات مان کر تو ہنڈیا میں ہاتھ ڈال دیتا، میرے کہنے سے اللہ تیسری دستی بھی بنا دیتا۔ یہ ہے اہمیت، یہ ہے مقام میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کا۔ میرے نبی کی باتیں معمولی نہیں ہوتی، اس لیے امام کائنات کے صحابی قعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، مسجد نبوی میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے قرضہ لینا ہے ابن ابی حضرت نامی سے، ابن ابی حضرت نامی سے قرضہ لینا ہے۔ کافی دیر ہوگی قرضہ واپس نہیں کر رہا، اچانک ملاقات ہوگی، پکڑ لیا اس کو، میرا قرضہ دو، آج نہیں چھوڑوں گا۔ مسجد نبوی ہے، آواز بلند ہوئی، ارتفع صواتہما، دونوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ پردے کے پیچھے امام کائنات ان کا جھگڑا، ان کی بات سن رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے پردے کو ہٹایا، کہا یا کعب لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حاضر ہوں۔ کہا او میرے صحابی کعب، یہ بندہ غریب لگتا ہے، اس کا آدھا قرضہ معاف کر دو۔ بات آئی، صحابہ نے چونکہ چنانچہ لیکن برادری معاشرہ ملک محلہ رشتہ داری کیا کرے، ناک بھی تو رکھنا ہے، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ نبی کی آواز آئی کعب آدھا قرضہ معاف کر دو۔ کیا کہا قد فعلت یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے کہہ دیا، میں نے کر دیا۔ اور ابن ابی حضرت کو کہا کم فقدی، اے ابن ابی حضرت تم باقی آدھا قرضہ اس کو واپس کر دو۔ ہم چونکہ چنانچہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو اللہ کے نبی ہے، لیکن کیا کریں حالات بدل کے ہیں، حالات نے آج لوگوں کو نبی کی حدیث سے دور کر دیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایک دفعہ میرے ساتھ نکلے، مجھے کہا اللہ کے نبی نے ذرا بات سننی ہے، اور صحابہ میرے نبی کی ذات کو مانتے تھے۔ آج ہم نبی کا نام آئے، ہم انگوٹھے چومنا تو جانتے ہیں، بات کو ماننا نہیں جانتے، بات کو ماننا نہیں جانتے۔ امام کائنات کے صحابی کو اللہ کے نبی نے کہا ابو ذر غفاری یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ میرے نبی آگے گئے، آنکھوں سے اوجھل ہوئے، زوردار دھماکہ ہوا، ابو ذر غفاری پریشان ہو گئے، ڈر گئے، لگتا ہے میرے نبی کو کسی نے تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ اب کیا کر، اللہ کے نبی نے کہا تھا ہلنا نہیں ہے، اب امتحان ہے، ایک طرف محبت ہے، ایک طرف اطاعت ہے، اطاعت ہی اصل میں محبت کا نام ہے۔ سوچتے اللہ کے نبی نے کہا ہلنا نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی واپس آئے، کہ اللہ کے نبی زوردار دھماکہ ہوا، میں پریشان ہوا۔ اللہ کے نبی ساری روداد بات سنائی، کہا جبریل امین آئے تھے، ان کے اترنے کا دھماکہ تھا۔ اللہ کے نبی پہلے بھی تو جبریل آتے تھے، پہلے تو ایسا معاملہ نہیں تھا، کہ آج اہم بات لے کے آئے ہیں، اہم فیصلہ لے کے آئے ہیں،
ابو ذر غفاری نے کہا اللہ نبی کیا ہے؟ کہا آج جبریل یہ پیغام لے کے آئے ہیں، اللہ کے نبی میرے بندوں کو کہہ دو جن کے عقیدے میں شرک نہ ہوا توحید ہوئی میں ان کو جنت میں داخل کر دوں۔ ہلے نہیں ہیں، نبی نے کہہ دیا ہلے نہیں ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ ہیں، اگر صحابیات کے تذکرے کرے ان کے لیے بھی 20 روایات ہیں۔ ایک بات کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ نبی مکرم پر جو پردے کی آیات نازل ہوئی تھی وہ عشاء کی نماز کے وقت نازل ہوئی تھی۔ پردے کی آیات عشاء کے وقت نازل ہوئی، اور نبی کی صحابیات کا معمول تھا ساری نمازیں، خاص طور پہ فجر کی نماز صحابیات نبی مکرم کی امامت میں ادا کیا کرتی تھی۔ اعلان سنا، پیغام ربانی سنا، پیغام مصطفیٰ سنا، گھروں میں آ کے پیغام دیا کہ اب چہرے چھپا کے مسجد نبوی میں جانا ہے، پردے کی آیات اتر گئی ہیں۔ انصار کی عورتوں کو خدشہ ہوا، رات کا وقت ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، گھر سے سارے کپڑے اکٹھے کیے، رات کو چادریں بنائی جن کے چہرے سے لے کر سروں سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ قرآن آ گیا ہے، نبی کا فرمان آ گیا ہے، فجر کی نماز چادروں میں لپٹ کے نبی کی صحابیات نے فجر ادا کی۔ بات آ گئی ہے، اللہ کا حکم آ گیا ہے، اب کوئی دوسری رائے نہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے لیے مینارہ نور ہیں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم سنت ہے۔ آپ پاکستان کی بات نہیں کرتا، آپ کے اس لاہور میں چند ایسی مساجد ہیں جن کے اندر صرف اللہ کے نبی کی اس سنت پہ عمل کیا جاتا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھا کرتے تھے، پڑھنے کا حکم بھی دیا، خود بھی پڑھتے تھے اور صحابہ کو پڑھتا ہوا دیکھتے تھے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی میں جب مغرب کی اذان ہوتی تھی، یستدیرون السواری، اللہ کے نبی کے صحابہ کو میں نے دیکھا وہ ستونوں کو تلاش کرتے تھے تاکہ مغرب کی پہلی 2 سنتوں کو ادا کیا جائے، ڈھونڈتے تھے سترہ مل جائے، ستون مل جائے۔ جب تک اللہ کے نبی امامت کے لیے نکلتے نہیں تھے، آنے والے صحابہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھا کرتے۔ ہے ہمارا عمل، صدقے جاواں واری جاواں، سرکار کی آمد مرحبا، یہ سارے نعرے تو ہمیں آتے ہیں، نہیں آتا تو نبی کی بات پہ عمل کرنا نہیں آتا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ وسلم کے صحابہ کرام میرے نبی کی بات کو مانتے تھے۔ اگر اس بات پہ ہم کئی خطبات دے سکتے ہیں، لیکن 2-4 باتیں اشارہ کیے دیتا ہوں۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، امام کائنات کی بہت سی احادیث ہیں، صحابہ کے ایمان افروز واقعات ہیں۔ سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ابو رافع مکان بیچنا چاہتے ہیں اور سعد بن ابی وقاص خریدنا چاہتے ہیں، دونوں نبی کے صحابی ہیں۔ سعد نے ابو رافع سے کہا، ابو رافع میں آپ کا مکان خریدنا چاہتا ہوں۔ کہا خرید لو۔ کہا کتنے کا؟ 500 درہم مجھے لگ گیا ہے۔ کہا میں تو آپ سے 400 درہم میں خریدوں گا۔ کہا مجھے 500 درہم لگ گیا ہے، میں آپ کو نہیں بیچ سکتا۔ نبی مکرم کا فرمان سنایا ابو رافع، کیا تم نے اللہ کے نبی کا فرمان نہیں سنا کہ ہمسایہ زیادہ حق رکھتا ہے خریدنے کا
چیز لینے کا اللہ کے نبی کا فرمان ہے؟ ہاں اللہ کے نبی کا فرمان ہے، فوری 100 درہم میرے نبی کی سنت پہ قربان کر دیا، اور 400 درہم میں ابو رافع نے اپنا مکان سعد کو بیچ دیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے بہت سی احادیث ملتی ہیں، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو متبع سنت کہا جاتا تھا۔ 2-3 باتیں کرتا ہوں، اور میرے بھائیوں لمبی چوڑی بات نہیں، یہ 2-3 باتیں لکھ کے لے جاؤ، شاید کسی مسلمان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، ان کے عدالت میں کیس آیا، دیکھنا نبی کے مقابلے میں صحابہ کی بات بھی رد کر دیتے تھے۔ چور آ گیا، خلیفۃ المؤمنین امیر المؤمنین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہا اس کا ہاتھ کٹے گا، لیکن ایک ہاتھ پہلے کاٹا ہوا ہے، ایک ہاتھ ہے اس سے بیچارہ اپنی قضائے حاجت کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے۔ ابو بکر نے کہا میں ہاتھ کاٹنے کی بجائے اس کا پاؤں کاٹ دیتا ہوں، اور عقل کی بات کرنے والوں، فلسفے کی بات کرنے والوں، اور نیت کے ٹکوسلے چھوڑنے والوں، نیت تو اچھی ہے نا، اور ٹھیک ہے سنت میں طریقہ نہیں ہے، او بھائی ہماری نیت تو اچھی ہے نا۔ اور ابو بکر سے بڑھ کے کسی کی نیت اچھی ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ ابو بکر کہتا ہے پاؤں کاٹوں گا، عمر نے کہا ابو بکر سنت الید، میرے نبی کی سنت یہ ہے چوری کرنے والے کا پاؤں نہیں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ عمر نے کہا اچھا اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، تو نبی مکرم کے صحابی نے فوراً رجوع کر لیا اور ہاتھ کاٹا، کیونکہ ہاتھ کاٹنا ہی میرے نبی کی سنت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں فلسفے، عقل، منطق، یہ موشگافیاں نبی کے مقابلے میں پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی بات سننے والی ہے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، چکر لگا بیت اللہ میں، اللہ کا گھر خالی، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، قانون جاری کر دیا کہ آج کے بعد کوئی بندہ بیت اللہ کا حج کرے گا تو وہ حج تمتع نہیں کرے گا۔ کرنے تو حج گیا ہے نا، لیکن ساتھ عمرے کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا، کرنے حج گیا ہے ساتھ عمرہ بھی کر لیا، اس کے بعد سارا سال لوگ آتے نہیں تھے، اللہ کا گھر خالی، دل کو پریشانی لگی، اللہ کا گھر خالی، آرڈیننس قانون جاری کر دیا کہ حج و تمتع پہ پابندی ہے، جو کرنے آئے گا صرف حج کرے گا، عمرہ نہیں کرے گا، قانون جاری کر دیا۔ بات مشہور ہوئی، ان کے سگے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفت کر دی، میں تو حج تمتع کا احرام باندھوں گا۔ بتانے والوں نے عمر کو بتایا عمر نتیجہ آ گیا ہے، تیرے بیٹے نے تیرے قانون کی خلاف ورزی کر دی، بلاؤ۔ عبداللہ بن عمر کو بلایا گیا، کہا بیٹا، وہ بیٹا جو بچھی ہوئی آنکھوں سے بات کرتا تھا، احترام سے بات کرتا تھا، آج سینہ چوڑا کیے ہوئے باپ کے سامنے آیا ہے۔ کہا بیٹا تم میری بات نہیں مانو گے، خلافت کے امور کیسے چلیں گے، سلطنت کے امور کیسے چلیں گے، تم نے میری مخالفت کر دی ہے۔ عبداللہ بن عمر نے جو بات کہی تھی، سونے کے پانی کے لکھیں تو حل نہ ہو، حق ادا نہ ہو، لکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا ابو جان مجھے بتاؤ آپ کی بات مانوں یا اس قبر والے کی بات کو مانوں، آپ کی بات کو مانوں یا اس قبر والے محمد الرسول اللہ کی بات کو مانوں۔ رونے لگے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا ہے، باپ سے بھی غلطی ہو تو باپ بیٹا سیدھا کر دیتا ہے۔ دین یہ ہے، شریعت یہ ہے، جب میرے نبی نے حج و تمتع سے منع نہیں کیا تو آپ کے پاس کیا اتھارٹی ہے
اب بتاؤ آپ کی بات مانوں یا اس قبر والے کی بات؟ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابہ کے ایمان افروز واقعات، اور میرے نبی کی ذات کو مانتے ہو؟ اللہ کے نبی کی بات کو مانے بغیر آپ کا جنت میں داخلہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اور کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں، تم سے زیادہ ابو طالب نے میرے نبی سے محبت کی ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ آپ سے زیادہ ابو طالب نے میرے نبی سے محبت کی ہے۔ شیب ابی طالب میں جب 3 سال کے لیے میرے نبی کو بند کر دیا گیا، صحابہ کو بند کر دیا گیا، نرم گرم بسترا، عالی شان صوفہ، جہاں ابو طالب کا بیٹا سوتا تھا، کہا بیٹا تم نے نہیں سونا، میرے بھتیجے محمد بن عبداللہ نے سونا ہے۔ اتنی محبت، اتنا پیار کیا، لیکن کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ذات کو مانتا تھا، محبت کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا۔ جب اللہ کے نبی کا یہ چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، اور اسی سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، میرے نبی نے بھی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اس سال کو میں غم کا سال کہتا ہوں۔ محبت کی ہے، لیکن ذات کو مانا، بات کو نہیں مانا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری وجہ سے جو ابو طالب نے میرے ساتھ محبت کی ہے اس کا اللہ بدلہ یہ دیں گے، اللہ تعالیٰ صرف ابو طالب کو ایک آگ کی جوتی پہنائیں گے، یہ بھی ہلکا عذاب ہے، اور وہ میری محبت کی وجہ سے ہے۔ ذات کو مانتا تھا، بات